مرحبا پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم 21ویں روزے میں جہاں داخل ہو گئے ہیں وہیں پر آج تیسرا عشرہ بھی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اعتبار سے جیسے کہ ہم نے آغاز میں ہی کل بھی بات کی تھی کہ آج ہم اس حوالے سے جب بات کریں گے تو خاص طور پہ تیسرے عشرے کے اوپر تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ مولا علی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. یوم علی ہے آج، اس پر بھی بات کی جائے گی. اور آج کا دن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اداسی کی ایک یاد، ایک پیغام لے کر آتا ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے. لیکن جہاں ہم نے ذکر خدا کا کیا، خداوند تعالیٰ کے ذکر سے ہم نے اپنی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، وہیں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں چلوں گی سید افتخار زیدی صاحب کی طرف سب سے پہلے، اور چاہوں گی کہ 2 اشعار نعت کے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بس عشق اس بشر کو رسول زمن سے ہے، بس عشق اس بشر کو رسول زمن سے ہے، جو منسلک بطول تیرے گل بدن سے ہے، جو منسلک بطول تیرے گل بدن سے ہے، ٹھوکر میں ہے ہماری یہ شاہی، یہ تخت و تاج، ٹھوکر میں ہے ہماری یہ شاہی، یہ تخت و تاج، بس اپنا واسطہ تو درے پنجتن سے ہے، بس اپنا واسطہ تو درے پنجتن سے ہے، بس عشق اس بشر کو رسول زمن سے ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اشعار، نعتیہ اشعار پیش کر رہے تھے سید افتخار زیدی. اور اپنے مہمانوں کی طرف اور علماء کرام کی طرف بھی چلتے ہیں. جی سب سے پہلے موجود ہیں آج پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب. السلام علیکم رحمانی صاحب، خوش آمدید آپ کو کہوں گی پروگرام میں. آج ساتھ بیٹھے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں مسعودی صاحب. السلام علیکم جی. ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ نوحہ خوان دونوں موجود ہیں. سید افتخار زیدی کو تو ابھی آپ سن رہے تھے، سید اظہار حیدر بھی موجود ہیں. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں ٹرانسمیشن میں جی. اور ناظرین، آج جیسے کہ میں نے کہا کہ 21واں روزہ ہے، اسی دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں علامہ حسین مسعودی صاحب کی طرف چلتی ہوں اور چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے ذرا بات کر لی جائے. پہلے 21واں روزہ ہے اور مولا علی مشکل کشا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ جہان فانی سے کس طرح سے رخصت ہوئے، جو واقعہ ہے میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لی جائے آج کے دن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. قال علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام، فزت ورب الکعبہ. یہ اب اتنا مشہور و معروف جملہ ہو گیا ہے جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کا وہ نعرہ کہہ لیجئے کہ جب آپ نے نماز فجر کے دوسرے سجدے میں یا پہلے سجدے میں، بہرحال مختلف روایات ہیں، اور اس کے لحاظ سے اپنے فرزند اکبر کو یعنی مولا امام حسن کو آپ نے نماز مکمل کرانے کو کہا، اور پھر اس کے بعد یہ آواز بلند کی کہ فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم
علی کامیاب ہو گیا، فزتو. اور یہ وہ منزل ہے کہ ابھی 19 کو یہ ضربت لگتی ہے، میرا مولا 19 کو یہ کہتا ہے کہ کیا ہے، فزتو ورب الکعبہ. اور ابھی 2 دن باقی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں آئے اور ابھی اس نے قبر کی منزل نہ دیکھی ہو، برزخ کو نہ دیکھا ہو، اس نے حشر کا میدان سر نہ کیا ہو، وہ پل صراط پار نہ کیا ہو، وہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہوا ہو اور کہہ دے کہ فزتو ورب الکعبہ. لیکن میں ایک سوال مولا علی سے ضرور رکھتا ہوں ہمیشہ، کہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولا آپ یہ بتا دیجئے کہ فزتو برب الکعبہ کی جو منزل آپ آج کہہ رہے ہیں، مجھے تو جب آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو وہ وقت یاد آتا ہے جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ کیا ہے، کثیرہ میسر نشد کی سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. ہے یہ تو کسی کو میسر ہی نہیں آیا کہ آنا بھی کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس دنیا سے جانا بھی اللہ کا گھر ہے. اور میں نے کہا کہ درمیان میں دیکھا جائے تو رسول اللہ کا گھر ہے. یہ میرے مولا کی کل تاریخ یہ ہے کہ یا اللہ کے گھر میں علی مرتضیٰ ملتے ہیں یا رسول اللہ کے گھر میں ملتے ہیں، اس سے باہر علی نہیں ملتے. لیکن میں کہوں کہ یقیناً یہ کعبے میں آنا تو وہاں کہنا چاہیے تھا فزتو برب الکعبہ. نہیں، میرے مولا نے اس وقت جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 دن کا اعتکاف. اب یہ آپ نے کہا تھا نا کہ 21 رمضان اور 21 رمضان سے پوری دنیا میں اعتکاف ہوتا ہے، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں، بیت بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیام ہوتا ہے. اور کم سے کم سنتی اور نفلی جو ہیں وہ نفلی کیا ہے، اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کا اقل مدت اتنی رکھی گئی، اس سے کم پہ مثلا اعتکاف نہیں شمار کیا جاتا ہے. تو مجھے ایک تاریخ نظر آئی کہ جس کو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں 13 رجب سے اور 15 رجب تک، کیونکہ اعتکاف کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ اعتکاف صرف رمضان کے ساتھ مختص نہیں ہے. ہاں، سب سے بافضیلت جو اعتکاف ہے وہ آخری عشرہ رمضان ہے، ورنہ میرے رسول نے کیا ہے، عشرہ اولا میں بھی کیا، عشرہ ثانی میں بھی کیا، عشرہ ثالث میں بھی کیا، اور پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا. بہرحال مختلف روایات ہیں اور اس کے علاوہ بھی اعتکاف ہوتے رہے. تو بہرحال وہاں پہ مجھے 13 رجب کا ایک اعتکاف نظر آتا ہے کہ ایک بی بی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اس کے لیے رب ذوالجلال نے وہ منزل سر کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم، نبینا ابراہیم و اسماعیل نے اس گھر کو بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یا ابراہیم یا اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکعوا السجود، کہ اس گھر کو آپ پاک کیجئے. اللہ اکبر. میں کہوں ہاں، بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مکہ سے مکی محترم ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن یہ قلب مومن جہاں رب رہتا ہے، جہاں خدا رہتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے، وہ قلب مومن ہوتا ہے، اس کا احترام اس سے بھی اوپر. تو میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ گھر بنا دیا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی خداوند عالم نے کہ آپ میرے گھر کو پاک کیجئے. حالانکہ یہ وہ گھر ہے کہ جو مثابتاً للناس ہے، یعنی گھر تک آؤ گے تو تمہارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر تک آنے سے، بیت تک آنے سے، کعبۃ اللہ تک آنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. میں نے کہا بیت تک آئے تو یہ ہوا، در تک آئے تو یہ ہوا، گھر کے اندر آئیں گے تو کیا ہوگا، وَمَن دَخَلَهُ کان آمنا. میں کہوں گا کہ جی ہاں، سب کو امان ملتی ہے، یہیں آ کے تو انسان مومن بنتا ہے. تو یقیناً اگر مومنوں کو تلاش کرنا ہوگا تو ان کا امیر کہاں ملے گا، کعبۃ اللہ میں ملے گا. پھر مگر آنکھ نہیں کھولتے، 3 دن کا قیام ہے، نہ غذا لیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ آنکھ کھولتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب میرا رسول آتا ہے، مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں نہ جانے کیا بات ہے، بچہ نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے. کہا یہ میری امانت ہے، مجھے دے دیجئے. جیسے ہی رسول نے لیا علی مرتضیٰ کو اپنی آغوش میں، اسی وقت حضرت علی نے آنکھ کھولی. پہلی زیارت کیا ہے، میرے رسول کی ہے. اور یقیناً ساری زندگی جب رسول کا دل تھوڑا سا مغموم ہوتا تھا تو حضرت علی کو یاد کیا کرتے تھے، باقاعدہ بلوایا کرتے تھے. حتیٰ کہ آنے کے وقت علی مرتضیٰ نے آپ کی زیارت کی تو اب رسول اللہ نے کہا میں جاؤں گا نہیں مگر پہلے علی کو بلایا جائے، ایک زیارت میں علی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یعنی یہ علی عجیب رشتہ ہے ان دونوں کا. تو بہرحال فزتو برب الکعبہ تو یہ ساری ہے کہ پھر جب لعاب دہن یعنی وہ گٹھی جو ہے وہ رسول نے اپنی
علی مرتضیٰ کو دو تو پہلی غذا ہے. مجھے یہاں ابن عباس یاد آ جاتے ہیں مفسر قرآن کہ جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں, جو رسول خدا کے چچا ہیں, مفسر قرآن بہت بڑے. لیکن ایک دن کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رسول کی بز میں, تو میرے رسول گٹھلی کھجور کھا رہے تھے اور گٹھلی کو تشت میں رکھ رہے تھے. تو میرا دل چاہا کہ آج تھوڑا سا میں بھی رسول کا جھوٹا اپنے منہ میں لے لوں. تو اس وقت اجازت لی کہ یا رسول اللہ یہ گٹھلی میں اپنے دہن میں لے لوں. تو رسول اللہ نے کہا لے لیجئے, اجازت ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ گٹھلی دہن میں لی, میرے چاروں طبق روشن ہو گئے, میں آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, جس نے ایک مرتبہ صرف گٹھلی کو چوسا تو اس کی یہ منزل ہے جس نے کیا ہے پورا لعاب دہن لیا ہو, جس کی پہلی غذا ملی ہو. یعنی اس کا کیا مقام ہوگا علم کا. تو اسی لیے حضرت علی نے وہ جملہ بھی کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کیا ہے 1000 ابواب تعلیم کیا اور میں نے ہر باب سے 1000 ابواب کھولے ہیں. تو یہی تو ہے نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا. یہ سند ملی تو کہنا چاہیے تھا کہ فزتو ورب الکعبہ, لیکن میرے مولا نے فزتو برب الکعبہ نہیں کہا ہے. میں کہوں کہ ہجرت کی شب جب رسول اپنے بستر پہ اپنے نفس کو سلا کے جا رہے ہیں, انفسنا و انفسکم, قرآن ہے نا, قرآن نے کیا کہا, یہ رسول کے بستر پر کون سو رہا ہے؟ علی نہیں سو رہا ہے, نفس رسول سو رہا ہے. یعنی رسول نے اپنے نفس کو چھوڑا ہے اور یہی منزل تھی. تو وہ تھی فزتو برب الکعبہ, یا جب نسل سب سے محترم نسل کائنات میں اب اگر کسی بھی نبی اور پیغمبر کی یا کسی بھی شخص کی ہے تو وہ میرے رسول کی نسل ہے. تو نسل رسول کی ہوگی, صلب علی کا ہوگا, فزتو برب الکعبہ کی یہ منزل تھی. یا یوں کہیے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی آپ میرے لیے دنیا میں بھی بھائی ہیں, آخرت میں بھی بھائی ہیں. یا جب وہ منزل آئی کہ میرے رسول نے فرمایا ہوگا کہ کیا ہے, یا علی انت قسیم نار والجنہ, آپ تو وہ ہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ آپ جنت و جہنم کی تمیز کرانے والے ہیں, انہیں فیصلہ کرانے والے ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں. یا قرآن کی وہ آیت جب سامنے آئی ہوگی کہ وقوفوہم انہم مسئولون, روک لیا جائے, سب حساب کتاب ہو جائے گا, ساری عبادتوں کا اجر و ثواب جمع ہو گیا. اب لوگ دوڑ رہے ہوں گے, روایت یہ ہے کہ اب تیزی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو گیا. ایک مرتبہ ندا آئے گی وقفو, روک لو ان کو. کیوں روک لو؟ انہم مسئولون. ابھی ایک سوال باقی ہے, کیا میرے رسول نے آپ کو وہ پیغام نہیں دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر میرے رسول نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا ہے اور میں نے دین کو کامل کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے دین کو کامل کیا, میں راضی دین سے ہوا, میں نے اکمال نعمت کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہے, ایک ہی جملہ کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو کیا تم نے ولایت کا حق ادا کیا؟ یقل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تو کیا تم نے علی کے ساتھ, آج ہم غمزدہ ہیں, آج حضرت امام حسن اور امام حسین جو جوانان جنت کے سردار, آج وہ یتیم ہو رہے, آج قیامت سے پہلے قیامت آ رہی, اور کہاں پر؟ مسجد کے اندر. حالت کیا ہے؟ سجدے کی حالت ہے. اس حالت میں, اور کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تک زہر میں ڈبوئی گئی اس تلوار کو کہ اگر کسی جانور کو صرف ٹچ کر دیا جاتا تو وہ تڑپ کے مر جاتا. اس 1 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا تھا, اتنا سنگین زہر استعمال کیا گیا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین ابن علی یہاں پر اپنا سجدہ کر رہے ہیں, لیکن سجدے سے سر علی ابن ابی طالب نے اٹھایا ہے. تو چھوٹا بیٹا حسین بھی سامنے کھڑا ہوگا. حسن بھائی کو کہا کہ آپ نماز تمام کرائیے, تو مولا امام حسین نے کہا ہوگا کہ بابا, چھوٹے کو بڑی نسبت ہوتی ہے نا باپ سے, تو اس نے وعدہ کیا ہوگا کہ بابا آپ کا سر تو سجدے سے اٹھ گیا ہے نا. لیکن جب حسین ابن علی کربلا میں 61 ہجری میں سجدے میں سر رکھے گا تو پھر حسین سر نہیں اٹھائے گا, حسین کا سجدہ قیامت تک جاری رہے گا. بس یہی میں کہوں گا کہ اس منزل کو کیا کہا جائے کہ جب گھر میں واپس آ رہے ہیں تو لوگ اصحاب ساتھ میں آ رہے ہیں, اور علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی, مولا حسن سے پوچھا, حسن بیٹا
یہ لوگوں کے آنے کی آواز آ رہی ہے, مجھے گریہ ازاری کر رہے ہیں, آؤ فقہ بپا ہے, دیکھو گھر قریب آ رہا ہے. کہاں بابا گھر قریب آ گیا؟ کہا بس ان سے کہو یہاں سے لوٹ جائے. اب یہاں سے واپس لوٹ جائے. کیوں؟ کہیں میری بیٹی زینب ام کلثوم بابا کی خبر سن کے شہر میں اب صدا بلند ہو چکی ہے کہ قتل امیر المومنین, کہ آج کیا ہے, یہ انہدام کر دیا گیا دین کا وہ ستون کہ جس پہ دین کی چھت قائم تھی, آج وہ ستون انہدام کیا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت زینب ام کلثوم گھر سے باہر آ جائیں, ان کی صدائیں بلند ہو جائیں, نامحرموں کے کانوں تک چلی جائیں. لہٰذا ان سے کہو کہ یہاں سے لوٹ جائیں. میں کہوں مولا سلام, آج یہ 40 ہجری کا آپ کو کوفہ اتنا برداشت نہیں ہے کہ حضرت زینب و ام کلثوم اپنے گھر سے باہر آ جائیں. ذرا 61 ہجری میں آئیے, یہی کوفہ ہوگا, یہی کربلا سے قریب ہوں گی, یہی شہزادیاں ہوں گی, بے مخنوں چادر ہوں گی, ان کے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے ہوں گے, اور دیار دیار اس کوفے کی گلیوں میں گھمائے جائیں گی. یہ بیٹیاں چادر کا سوال کر رہی ہوں گی, لیکن کوئی انہیں چادر دینے والا نہیں ہوگا. مولا یہ وہ وقت کتنا سنگین ہوگا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یقیناً خدا نے, مولا نے یہی کہا کہ میرے بعد صبر کرنا, نظم کو قائم رکھنا, اللہ سے رشتہ جوڑے رکھنا, کسی پہ ناحق خون نہ بہایا جائے. مجھے اس نے ایک ضرب لگائی ہے, تمہیں بھی ایک ضرب کا حق ہے. میں رہ گیا تو میں جانوں اور یہ جانے, لیکن ابھی یہ پیاسا ہے. جن کے بچوں پر پانی بند کیا گیا وہ اپنے قاتلین کے لیے کس طریقے سے دودھ کا جام پیش کرتے ہیں. بیٹی کل جو میں نے دودھ رکھوایا تھا نا, آج لا کے اسے پلا دو, یہ پیاسا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں اتنی کریم ہستیاں, اتنی پیاری ہستیاں, اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے نا کہ بے دم یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. اب بہت خوبصورت جی بات یہاں پر ہو رہی ہے, اور بہت ہی انتہائی آج دکھ بھری اور غمگین شام ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.